کوئی مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے. کہتا میں بہت حیران ہوا. ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم نے کہا کون جائے گا؟ اس لیے کہ جو جائے اسے پہلے سمندر عبور کرے، پھر آگے جائے تو دریا میں جائے، پھر مصلی تک پہنچے. کہتا ہے ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے سمندر میں غوطے کھانے شروع کیے. اس کو ڈوبتے دیکھ کر دوسرا آگے بڑھا، اس نے بھی غوطے کھانے شروع کیے. رشیق کہتا دو نے جو غوطے کھائے تو میں سمجھ گیا یہ غلط جگہ مجھے معتضد نے بھیج دیا. مجھے معتضد نے غلط جگہ بھی. توجہ کیجئے گا، میری وہ بات یاد رکھیے گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ روحیں کیسے رابطہ کرتی ہیں. رشیق کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، سامنے مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے کو دیکھا اور دیکھ کے آنکھیں بند کی اور دلی دل میں نے ان سے کہا مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. کہتا جواب تو مجھے کوئی نہیں ملا، لیکن میں نے جو آنکھیں کھول کے دوبارہ ان کو دیکھا تو مجھے یہ یقین آ گیا کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی. ارے یہ تو مجرم بن کے آیا ہے تو رابطہ کرنا جانتا ہے. یہ تو مجرم بن کے آیا ہے تو رابطہ کرنا جانتا ہے. چاہنے والوں کو تو اس سے بہت زیادہ آنا چاہیے. کہتا ہے رشیق میں واپس ہوا. وہ یہ واحد روایت ہے. اس کے بعد پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والا کائنات میں ایک ہی کہلاتا ہے. منقبتوں میں قصیدوں میں آپ نے سنا ہوگا پانی پہ مصلی بچھا ہوا ہے، پانی میں ہے حیات اور پانی ہے قبضے میں مہدی کے. پانی پہ اختیار سمجھ میں آیا، وہاں پانی پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پانی پہ مصلی بچھا. نہ مصلی تر ہے نہ پائے اقدس تر ہیں، پانی پہ اختیار ہے. خدا کہہ رہا تھا قرآن میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے. پانی پر قبضہ ہے مہدی کا. زندگی چاہیے تو مہدی سے مانگو، زندگی چاہیے تو مہدی سے مانگو. یہ خطابت کا نکتہ نہیں تھا. جاؤ، آج روزے جمعہ ہے نا، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے دن جو حضرت کی زیارت ہے اس کا فقرہ ہے السلام علیکہ یا عین الحیات، السلام علیکہ یا عین الحیات، السلام علیکہ یا سفینۃ النجات. اے حیات کے چشمے تجھے سلام، اے نجات کے سفینے تجھے سلام. اور یاد رکھیے گا یہ آخری چشمہ حیات ہے، اس کے بعد اب کوئی چشمہ حیات نہیں ہے. کبھی پھر موقع ملا بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد اور زیارتوں کی شرح کی تو پھر ان مسائل کو اور ان معروضات کو اور مطالب کو عرض کریں گے، لیکن آج اس وقت نہیں. رشیق کہتا ہے میں واپس ہوا، دروازہ میں نے بند کیا اور میں نے دیکھا وہ غلام وہیں اطمینان سے بیٹھا کپڑا بن رہا، کپڑا بن رہا. اور کہتا میں بہت تیز چلا، جتنا تیز آیا تھا اس سے بہت تیز چلا. اور میں نے جا کے معتضد کو خبر کی تو معتضد نے کہا چھپا لو یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا. لیکن رشیق کے دل میں ایمان اتر چکا تھا، اس لیے رشیق نے معتضد سے اس کے بعد کنارہ کشی کر لی اور اس واقعے کو لوگوں تک پہنچایا. یہ روایت اتنی اہم تھی، تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے، میں صرف رابطے کی بات کر رہا تھا اس لیے یہ بتا دوں اور یہ ضروری ہے اس پیغام کو محفوظ کر لیجئے. احمد ابن اسحاق قمی کے ذکر پر کل تقریر تمام ہوئی تھی. احمد ابن اسحاق قمی قم کے رہنے والے ہیں اور قم ہی کے رہنے والے ایک اور شخص ہیں ابن عیسیٰ. تقریر ختم ہو رہی ہے. ابن عیسیٰ کہنے لگے میں نے سوچا کہ کچھ سوالات بہت سارے جمع ہو گئے تھے تو میں نے لکھنا شروع کیے. اچھا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا تومار کاغذ کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لمبا سا کاغذ ہے، لمبا سا، اور اس کو لپیٹ لیا جائے تومار. تو کہتے ہیں وہ تومار ہو گیا، اتنے سوالات تھے وہ میں نے کاغذ پہ لکھ لیا. میں باہر نکلا کہ احمد ابن اسحاق قمی خمس کے اموال دینے حسن عسکری کو سرمنراج آ رہے ہیں تو میں یہ سوالات بھجوا دوں، میرے جوابات آ جائیں گے. جب میں باہر نکلا میں نے احمد ابن اسحاق قمی سے ملاقات کی تو میں نے کہا تم سرمنراج آ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہاں.
تو کہا کہ میرا ایک کام ہے وہ بھی کر دو. تو احمد ابن اسحاق قمی کہنے لگے تم کیوں نہیں چلتے, تم کیوں نہیں چلتے, تقریر ختم ہو رہی ہے, تم کیوں نہیں چلتے؟ کہا کہ چلو چلو. تو چلے. کہنے لگے چلتے چلتے میں جب ہم اپنے شہر سے نکل آئے تو یاد آیا کہ تومار تو گھر میں رہ گیا. سوال جو لکھے تھے وہ تومار گھر میں رہ گیا. کہہ رہے اب تو چل چکے تھے, سفر لمبا تھا, ہم سرمن راہ پہنچ گئے. کہہ رہے سرمن راہ پہنچے تو احمد ابن اسحاق قمی نے اجازت لی اور اپنے ساتھ لے کر مجھے بھی حضرت کے گھر میں داخل ہوئے. اب ساری باتیں آپ سن چکے, بیٹھک کا حصہ میں بیان کر چکا. کہا کہ جب بیٹھک میں داخل ہوئے تو بیٹھک کے بالکل برابر میں ایک دروازہ تھا جہاں سے ہم بیٹھک میں آ کے بیٹھتے تھے. لیکن اس دروازے کے بارے میں گھر کے غلاموں اور کنیزوں کی یہ روایت تھی کہ یہ دروازہ جس کمرے میں کھلتا تھا اس کمرے میں کوئی اور دروازہ پیچھے نہیں تھا, بس ایک ہی دروازہ تھا جو بیٹھک میں کھلتا تھا اور اس پہ پردہ پڑا رہتا تھا. یہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ یہ اس لیے سنایا کہ اکثر ایسا ہوا کہ چاہنے والے آئے اور انہوں نے حضرت کو دیکھا اور شہزادے کا دیدار حسن عسکری نے کروایا. اس کے بعد شہزادہ اٹھ کر حجرے میں گیا اور امام نے چاہنے والوں سے کہا ذرا جا کے پردہ تو ہٹاؤ, اور جب پردہ ہٹایا تو حجرہ خالی ہوتا تھا, حجرہ خالی ہوتا تھا. اس طریقے سے تعارف کرایا گیا. یہ بھی تھا کہ پوچھنے والے بہت آتے تھے, شیعہ بہت سے جمع ہوئے عراق کے اور انہوں نے وفد بنا لیا. سرمن راہ میں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہسٹری ہے عراق کی کہ سامرا میں کبھی بھی شیعہ آبادی نہیں تھی, نہ کل تھی نہ اس سے پہلے تھی نہ آج ہے. شیعہ آبادی کبھی سامرا میں نہیں تھی. 40 شیعہ اگر سامرا میں ہو تو بہت بڑی بات ہے, اور سب باہر کے تھے. 40 شیعہ جمع ہو کر آ گئے امام کے وکیل کے پاس, عثمان ابن سعید, جو امام کے نواب اربعہ میں ایک وکیل ہیں اور نائب ہیں, اور ان سے کہا کہ آخر کیا تم لوگوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے؟ کبھی خبر ملتی ہے مہدی آ چکے ہیں, کبھی خبر ملتی ہے نہیں پیدا ہوئے, کبھی خبر ملتی ہے حسن عسکری کا بیٹا پیدا ہوا ہے, کبھی خبر ملتی ہے نہیں. یہ شیعہ ہیں, شیعہ یہ سب چاہنے والوں ہیں, مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے. عثمان ابن سعید ان سب 40 کو لے کر حسن عسکری کے گھر میں آ گئے. اب وہ بات یاد رکھیے گا, راز اور صبر. حسن عسکری کے گھر میں آئے, امام نے کہا عثمان ابن سعید آنے سے پہلے پیغام کیوں نہیں بھیجا, اجازت کیوں نہیں لی؟ دستور ہو چکا تھا اجازت کا. کہا اجازت کیوں نہیں لی؟ کہا حضرت یہ 40 افراد آ چکے, سب عراق کے چاہنے والوں میں سے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, اور یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کے جملے میں آپ کو سنا نہیں سکتا, جتنے سنا سکتا تھا اتنے سنا دیے. بہت سخت جملے انہوں نے کہے. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں. عثمان ابن سعید کہتے ہیں میں نے حسن عسکری کو اتنے جلال میں کبھی نہیں دیکھا. حضرت جلال میں حجرے میں گئے, واپس آئے تو شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے بازوؤں سے یوں پکڑ کے اٹھایا ہوا تھا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا. ایسے پکڑ کے اٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے سنو یہ ہے تمہارے زمانے کا امام, یہ ہے تمہارے زمانے کا. تمہاری بے صبری ختم نہیں ہوتی, تم لوگ صبر نہیں کر سکتے, تم لوگوں میں برداشت نہیں ہے, دیکھ لو, اور آج کے بعد تم کبھی اپنے اس امام کو نہیں دیکھ سکو گے اپنی زندگی میں. اور یہ کہہ کے حضرت حجرے میں واپس چلے گئے. یہ ہے گھر, یہ وہی بیٹھک ہے. یہ سب اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ 12ویں کا ذکر ہے کیا. اب تقریر ختم ہو رہی ہے, وہی بیٹھک ہے. ابن عیسیٰ اور احمد ابن اسحاق قمی دونوں آ کر بیٹھے. پیغام آ چکا تھا, امام حسن عسکری باہر آئے. احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں میں نے جب شہزادہ باہر آیا پردہ ہٹا تو میں محو ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا, اور مجھے نہیں پتا چلا کب وہ شہزادہ باپ کی گود میں آ کے بیٹھ گیا. میں اس کے حسن میں محو تھا. حسن عسکری کی گود میں شہزادہ بیٹھا تو اچانک مجھے کان میں آواز آئی تو میں ہوش میں آیا. شہزادہ کہہ رہا تھا احمد اپنے آقا کو سلام نہیں کرو گے, اپنے آقا کو سلام نہیں کرو گے؟ ایسے میں ایک مرتبہ کہتے میں نے سلام کیا, آداب بجا لایا جو طریقہ بارگاہ امامت کا تھا, اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے وہ تھیلے کھولے جو چیزیں میں لے کر آیا تھا اور میں نے رکھنا شروع کی.
امام نے کہا یہ کیا ہے؟ حسن عسکری نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا فرزند رسول یہ خمس کے اموال ہیں جو مختلف آپ کے چاہنے والوں نے روم مختلف جگہوں سے بھیجی۔ تو امام نے شہزادے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا تمہارے شیعوں نے خمس بھیجا ہے، اسے وصول کرو۔ تو شہزادے نے باپ کو دیکھا اور کہا بابا کیا مجھے جائز ہے کہ میں نجس مال میں ہاتھ لگاؤں؟ شرح ورا نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ کیا مجھے جائز ہے کہ میں نجس مال میں ہاتھ لگاؤں؟ تو ایک مرتبہ حسن عسکری نے کہا بیٹا تم کہو، جیسا تم کہو گے احمد ابن اسحاق ویسے ہی کریں گے۔ شہزادے نے کہا احمد ابن اسحاق تھیلیاں کھولو۔ تھیلیاں کھولی گئیں۔ امام نے کہا یہ دینار یہ دینار یہ دینار الگ کرو، اس میں سے 20 الگ کرو، 40 الگ کرو، اس میں سے 30 الگ کرو، 70 الگ کرو۔ جو الگ کرواتے تھے بتاتے تھے یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حرام و حلال سمجھیے گا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ہاتھ نہیں لگایا جب تک مال کو الگ الگ نہ کروا دیا۔ اب ایک ایسی منزل ہے کہ جسے سنائے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ ایک مومن ایسا تھا جس کا ساجھے کا کاروبار تھا غیر مومن سے، لیکن وہ غیر مومن بھی آل محمد کے دشمنوں میں سے نہیں تھا، مگر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ساجھے کا کاروبار تھا، شراکت کا کاروبار تھا، پارٹنرشپ تھی۔ اس کے پاس ایک بہت قیمتی نفیس کپڑا آیا تو دونوں چونکہ پارٹنرشپ تھا، شیئر تھا، اس نے کہا کہ بتاؤ یہ کپڑا تمہیں چاہیے؟ تو مومن سے اس نے کہا پارٹنر نے کہ نہیں چاہیے۔ تو اس مومن نے کہا اچھا تو پھر میں اس کپڑے کا جو حقدار ہے اسے بھیجتا ہوں۔ وہ نفیس کپڑا اس نے عامل کے ذریعے امام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ وہ کپڑا لے کر احمد ابن اسحاق قمی اس وقت آئے تو انہوں نے وہ کپڑا جیسے ہی حضرت کے سامنے رکھا تو حضرت نے بجائے کپڑے کو چھونے کے کہا احمد ابن اسحاق اس کپڑے کو اٹھاؤ۔ احمد ابن اسحاق نے کپڑے کو اٹھایا۔ حضرت نے کہا یہاں سے اس کو درمیان سے برابر سے پھاڑ دو۔ جب حضرت نے اشارہ کیا برابر سے پھاڑ دو تو وہ برابر سے الگ کیا احمد ابن اسحاق نے، اور امام نے کہا لاؤ یہ مجھے دے دو یہ واپس کر دو، یہ مجھے دے دو یہ واپس کر دو۔ آپ نے غور کیا بہت ساری باتوں کی شرح نہیں ہو سکتی، صرف واقعہ سنا سکتا ہوں۔ احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں کہ سارا مال رکھ چکا تو شہزادہ مسکرا کے کہنے لگا سنو تمہیں ایک ضعیفہ نے ایک کپڑا بھی تو دیا تھا، تمہیں ایک ضعیفہ نے ایک کپڑا بھی تو دیا تھا۔ کہا کہ ہاں فرزند رسول وہ میں باہر کے سامان میں بھول آیا، میں لے کر آتا ہوں۔ احمد ابن اسحاق گئے کپڑا لینے کے لیے باہر کے سامان سے، تو ابن عیسیٰ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے وہ سوالات جو گھر بھول آئے ہو کرو گے یا جواب دے دوں؟ سارے سوالات نہ میں آپ کو اس وقت سنا سکتا ہوں نہ اس کی تفصیل کا وقت ہے، ایک دو جملے سن لیجئے اور تقریر میں نے تمام کی، پھر توفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد پھر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ کہا کہ فرزند رسول وہ تمہار تو میں گھر بھول آیا، تو جب آپ یہ جانتے ہیں تو آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہیں کہ سوالات کیا تھے، تو پھر آپ جواب دے دیجئے۔ کہا ابن عیسیٰ تمہارا پہلا سوال یہی تھا نا کہ نبی علی کو طلاق کا حق کیوں دے گئے تھے؟ ختم ہو رہی ہے بھائی، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ابن عیسیٰ تمہارا پہلا سوال یہی تھا نا کہ نبی علی کو طلاق کا حق کیوں دے گئے تھے؟ کہ فرزند رسول پہلا سوال تو یہی تھا، پہلا سوال تو یہی تھا۔ کہا تو یہ تو بتاؤ تم نے یہ سوال کیا کیوں؟ اس سوال کے پیچھے تمہارے دل میں کیا بات تھی؟ کہنے لگے مولا ان شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کی طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے جب شوہر مر گیا؟ بھائی سمجھیے گا، اس سے زیادہ تو نہ میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں، نہ وقت ہے نہ گنجائش ہے نہ تفصیل کا موقع ہے، جتنا بات ہوئی ہے اتنی سنا رہا ہوں۔ کہا شوہر کے مرنے کے بعد